السلام علیکم فرینڈس، یہ تیسویں ویڈیو ہے اس کتاب کی۔ یہ کتاب سیرت مصطفیٰ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جہاں تک پڑھا تھا اس کے آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف لائے اور لوگ جوق در جوق جب ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جیسے ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وعظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ چار بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف اسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینے کی یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام المؤمنین بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسامہ بن زید حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مدینہ لائے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آ سکی کیونکہ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بھی اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے، اور ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینے آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان پر ٹھہرے۔ مدینے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان با جماعت نماز پڑھ سکے، اس لیے مسجد میں تعمیر نہایت ضروری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت یعنی کہ اس کا اجر ثواب لیں گے، مفت میں یہ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کے پتیوں سے چھت بنائی اور جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آواز ملا کر یہ شعر پڑھتے: اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر۔ اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کی دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول بلمبائی چوڑائی لکھی ہے۔ اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید اور توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کے ایک کنارے پر چبوترا تھا جس پر کھجور
کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اس چبوترے کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ مسجد نبوی سے متصل یعنی اسے ملا کر ہی آپ نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنوائے، کمرے بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10-10 ہاتھ لمبے، 6-6، 7-7 ہاتھ چوڑے کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، اور وہ بھی اتنی نیچے کہ عام آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا تھا۔ دروازوں میں کیواڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ کاشانۂ نبوت جس کی آستانہ بوسی اور دربانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ وہ شہنشاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر مسند نشین بنایا اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں عطا فرما دیں اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جس کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار تھی، انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! وہ تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہیں، اس کی حرم سرا کا یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ! مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قرب و جوار میں ہی انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت ہی بڑی قربانی دی، نہایت ہی فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دیں اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد پہنچائی، ہر قسم کی مدد کی، جس سے مہاجرین کی آباد ہونے میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہبہ نظر کیا تھا، اس خوش نصیب کا نام حارثہ بن نعمان ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان کی زمین میں بنائے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینے میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ چلیں فرینڈز، پھر نیکسٹ ویڈیو میں آگے سے پڑھیں گے۔